وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، قوم ثمود قوم عاد کے بعد آئی، ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ صالح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی غلامی کے لائق نہیں ہے۔ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا۔ اس بات کو قرآن بہت بیان کرتا ہے کہ پہلے زمین تھی، کچھ بھی نہیں تھا، سب کچھ کہاں سے پیدا ہوا ہے؟ اسی مٹی سے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ انسان جو کچھ کھاتا ہے نا، اس سے جو آئرن ہے، میگنیشیم ہے، جتنی چیزیں ہماری باڈی میں ہیں، یہ سب کہاں پائی جاتی ہیں؟ مٹی میں۔ تو انسان کی جو اجزائے ترکیبی ہے، جن چیزوں سے مل کے بنا ہے، وہ سب کس میں ہے؟ مٹی میں۔ یہی وجہ ہے کہ جب مرتا ہے تو تھوڑے دنوں میں کیا ہو جاتا ہے؟ مٹی۔ پتہ چلا یہ اصل اس کی مناسبت کس سے ہے؟ مٹی سے۔ کھا بھی مٹی رہے ہیں، بنے بھی مٹی سے ہیں۔ بنے تو مٹی سے ہیں، آدم علیہ السلام مٹی سے بنے تھے، آگے جو ان کی نسل چلی ہے وہ بھی مٹی سے۔ کیسے؟ خوراک کھائی نا آدم علیہ السلام نے، خوراک میں یا تو گوشت کھایا جاتا ہے یا سبزی۔ کیا ہو گیا؟ کچھ تو کھاتے ہیں نا آپ لوگ سبزی زیادہ کھاتے ہیں، گوشت کھائیں گے نا تو جان آئے گی، بولیں گے کچھ۔ یا تو گوشت کھایا جائے گا یا کیا کھائی جاتی ہے؟ سبزی، اناج، غلہ۔ تو یہ جو اناج ہے یہ کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ بھائی ایک بیج ڈالا جاتا ہے، گوبر، کھاد اور مٹی۔ وہ کھاد بھی اصل میں جانور کا گوبر ہے جو اسی اناج سے پیدا ہوا ہے، وہ بھی مٹی سے بنا ہے۔ تو اس میں ایک بیج ڈلتا ہے، پھر پانی ڈلتا ہے، اور اس پانی سے ایک گندم کے دانے سے سینکڑوں دانے پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو وہ مٹی کو مختلف پروسیس سے قدرت گھماتی ہے، مختلف پروسیس سے گزارنے کے بعد اس سے اللہ خربوزہ، آم، انگور، انار، کیلے، موسمبی اور پتہ نہیں کیا کیا، کھجور، کیا کیا پیدا ہوتا ہے اس سے۔ تو وہی مٹی مختلف شکل میں جانے کے بعد انسان اس کو کھاتا ہے۔ یہ ایک الگ شیپ میں آ جاتی ہے وہ مٹی، ایک الگ پروسیس سے گزر کے بالکل الگ چیز بن جاتی ہے۔ اب وہ مٹی خربوزہ بن کے یا گندم بن کے آپ کے پیٹ میں گئی، اس سے خون بنا، گلوکوز بنا۔ باڈی کو رن کرنے کے لیے گلوکوز بنتا ہے نا، وہ سب چیزیں بنی، آپ کی باڈی کا ماس بھی بنا، چربی بھی بنی اسی سے، اور کچھ گوبر کی شکل میں، گند کی شکل میں باہر نکل گیا۔ وہ باہر جا کے، وہ مٹی میں جا کے پھر کیا بن جاتا ہے؟ اسی مٹی میں دوبارہ تحلیل ہو جاتا ہے۔ اور آپ آہستہ آہستہ بڑے ہوتے رہتے ہو، آپ کی پلکیں بنتی ہیں، آنکھیں بنتی ہیں، ناخن بنتے ہیں، بڑے ہوتے ہوتے اسی سے اولاد پیدا کرنے کے اسپم بنتے ہیں، مرد میں بھی عورت میں بھی۔ پھر وہی پروسیس جب ایک مخصوص طریقے سے ہوتا ہے اور اللہ پھر ماں کے رحم میں اسی جرثومے سے کیا پیدا کرتے ہیں؟ انسان۔ تو وہ مٹی ہے جو مختلف مراحل طے کر کے ایک چھوٹے سے بچے کی شکل میں، بولتے کیوں نہیں، تبدیل ہو جاتی ہے۔ پھر ماں جب یہ نباتات کھاتی ہے جو زمین سے پیدا ہوئی ہے، گوشت جو ہم کھاتے ہیں تو یہ گوشت جانوروں سے نکلتا ہے، اور جانور کیا کھاتے ہیں؟ گھاس پھوس۔ وہ کہاں سے بنی تھی؟ دودھ جو ہم پیتے ہیں وہ بھی گائے نے چارہ کھایا ہوتا ہے، وہ چارہ کہاں سے نکلا؟ مٹی سے۔ آپ کہتے ہیں بعض جانور گوشت بھی تو کھاتے ہیں، تو جو جانور گوشت کھاتے ہیں پھر وہ گوشت والے جانور، وہ جانور، شیر زیبرا کھاتا ہے نا، تو زیبرا کیا کھاتا ہے؟ وہ پھر گھاس کھائے گا۔ وہ گھاس کہاں سے آئے گی؟ مٹی ہے جس سے اتنے طرح کے کھلونے بنا رہا ہے، چلتے پھرتے، دیکھتے سنتے، ایسی چیزیں۔ میں تبھی تو کہتا ہوں ڈارون مجھے ملے، چھاؤں میں لے جا کے اس سے پوچھوں گا کہ یار تو نے یہ کیسے کہہ دیا؟ ایک مٹی کا بنا ہوا پتلا جو ہندو بناتے ہیں، وہ خود سے تو آج تک کروڑوں سال میں وجود میں نہیں آیا۔
یہ کیسی مٹی ہے جس سے وہ پتلا بنانے والا انسان تو خود سے وجود میں آ گیا اور وہ پتلا خود سے وجود میں نہیں آ سکتا. یہ کیسے ممکن ہے؟ تو یہ عجیب پاگلوں والی باتیں ہیں. تبھی قرآن کہہ رہا ہے فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. آنکھیں اندھی نہیں ہوتی, دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں چھپے ہوئے. لمس یونیورسٹی میں پڑھنے والوں, تمہارے پروفیسر تمہیں جہنم کی آگ کی طرف لے کر جا رہے ہیں. یہ سائنس کی ترقی تمہیں جہنم کی آگ سے خدا کی قسم نہیں بچا سکتی. بہت کمپلینز آتی ہیں یونیورسٹیوں کی, بڑی بڑی یونیورسٹیاں, پنجاب یونیورسٹی, وہ پروفیسر صاحب ہیں, وہ اسلام کا مذاق اڑاتا ہے. وہ کہتا ہے یہ کیسے خود سے بن گیا, یہ کیسے جو ہے نا خدا نے بنایا, کہاں ہے وہ خدا؟ پتہ چل جائے گا مرنے کے بعد انشاءاللہ. جو خدا اس مٹی سے آپ کو پیدا کر سکتا ہے. آج ہم نے سورہ طٰہٰ میں کیا پڑھا ہے؟ منہا خلقناکم. اللہ کہتے ہیں اسی مٹی اس کو مختلف پروسیس سے گزار کے میں نے تیرے جیسے انسان کو بنایا اور اس پروفیسر کو بنایا جو تجھے خدا کے وجود کا انکار سکھا رہا ہے. وفیہا نعیدکم, اور جب مرے گا تو اسی مٹی میں اس کو تحلیل کر کے دوبارہ دکھا دوں گا. دو طریقے تم نے میری قدرت کے دیکھ لیے ہیں, ایک ابھی دیکھا نہیں ہے, وہ میں دکھا دوں گا. وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ, اسی کو ریورس کر کے دوبارہ انسان بنا کے کھڑا کر دوں گا. یہ عجیب حماقت ہے. مٹی سے انسان بننا بھی مان لیا, انسان سے دوبارہ مٹی بننا بھی مان لیا. تو جو دو چیزیں مانتا کر سکتا ہے اس کے لیے تیسرا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے, کوئی مشکل نہیں ہے اس کے لیے. تو ایک بت جو مٹی کا بنا ہوا ہوتا ہے وہ خود سے وجود میں نہیں آ سکتا. یہ مٹی سے خربوزے بن رہے ہیں, آم بن رہا ہے, انار بن رہا ہے, کیلے بن رہے ہیں, ناشپاتیاں بن رہی ہیں, انسان بن رہا ہے, اور پھر کبوتر, بلی, گائے, بھیڑ, یہ سارے جاؤ کھلونوں کی دکان میں, ان سے پوچھو یہ جو کھلونے والا شیر ہے یہ کتنے ارب کھرب سال میں اتفاق سے وجود میں آیا؟ وہ کہے گا کھربوں سال میں بھی ایسا کھلونا وجود میں نہیں آ سکتا. تو جو کھلونا وجود میں نہیں آ سکتا تو سچی مچی کا شیر کیسے وجود میں آ سکتا ہے بھائی؟ بہت مشکل ہے سمجھانا, لیکن ابھی سمجھ میں نہیں آ رہا تو وقت خود ہی انشاءاللہ سکھا. فرعون کی سمجھ میں موسیٰ علیہ السلام نہیں آ رہے تھے. قرآن آج ہم نے سورہ طٰہٰ پڑھی نا, وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا. اللہ کہتے ہیں فرعون کو ساری نشانیاں دکھا دی میں نے, ہر طرح کی نشانیاں بتا دی جس سے اللہ کا وجود ثابت ہوتا ہے. مگر وہ موسیٰ علیہ السلام پر یہی طعنے کرتا رہا کہ موسیٰ علیہ السلام قوم کے پست آدمی ہیں, ترقی یافتہ نہیں ہیں. آج یہ یونیورسٹیوں کے وہ پروفیسر جو مذہب مخالف ہیں یہ کہتے ہیں مولویوں کو انگلش نہیں آتی, مولویوں کو سائنس کا نہیں پتا. تو اللہ کے بندو, اللہ کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے سائنس کا علم ہونا ضروری نہیں ہے, عقل اور سینس ہونا ضروری ہے. سینس ہونا ضروری ہے. اگر عقل ہوگی تو سائنس آپ کو اللہ کے قریب لے کے جائے گی. اگر شہوت پرست ہو, لڑکیوں سے دوستیوں کی عادت پڑ چکی ہے, شراب کباب اور نشے کی عادت پڑ چکی ہے, نماز روزہ زندگی میں ختم ہو چکا ہے, تو یہی ٹیکنالوجی آپ کو اللہ کے وجود سے دور کر دے گی اور جہنم کی آگ کی طرف لے کے جائے گی. ہم سائنس کے خلاف نہیں ہیں, ٹیکنالوجی کے خلاف نہیں ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے انسان جس کے لیے پیدا کیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ. سب سے پہلے کیوں بنایا گیا؟ وہ اپنے رب کو پہچاننے کے لیے. دیکھو ایک آدمی سائنسی ترقی کر کے ساری دنیا کی خدمت کر رہا ہے, نہ اپنے باپ کو پوچھتا ہے نہ ماں کو پوچھتا ہے, لوگ اسے اچھا کہیں گے؟ اسی طرح اللہ کہتا ہے سب سے پہلے حق کس کا ہے؟ میرا ہے. انگلش ایک زبان ہے, یہ علم نہیں ہے. کسی زمانے میں عربی تھی, جس کو عربی نہیں آتی تھی لوگ اس کو جاہل سمجھتے جب مسلمانوں کی حکومتیں تھیں. زبان ہے. اگر یہ علم ہوتا تو انگریزوں کا تو بچہ پھر پڑھا لکھا ہونا چاہیے. اس کی ویلیو اپنی جگہ ہے, میں اس ویلیو کا منکر نہیں ہوں, لیکن یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے, معیار نہیں ہے. جیپنیز کو انگلش آتی ہے کیا؟ جرمن کو آتی ہے انگلش؟ اتنی غلط انگلش بولتے ہیں. ابھی ایک ازبکستان میں جرمن مل گیا تھا, اب وہ مجھ سے انگلش میں بات کر رہے ہیں. میں نے کہا بھائی اس سے اچھے تو ہمارے بچے بول لیتے ہیں یار. لیکن پڑھے لکھے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ زیادہ تر چیزیں تو ہم نے سنا ہے جرمنی اور فرانس میں بنتی ہیں. انگلش کی ویلیو کا میں منکر نہیں ہوں, لیکن آج ہماری یونیورسٹیوں میں ایسا ذہن بنایا جا رہا ہے,
پبلک کو علماء سے دور. کچھ لبرل لوگ علماء سے دور کر رہے ہیں, اور کچھ یہ جو قرآن و سنت کے نام پہ جاہل پلمبر قسم کے لوگ آ کے یوٹیوب پہ بیٹھ گئے, یہ علماء سے لوگوں کو کیا کر رہے ہیں, دور. تو یہ سب جہنم کی ایندھن کی طرف تم کو لے کر جا رہے ہیں, یہ سب جہنم کی آگ کی طرف خود بھی جا رہے ہیں اور تمہیں بھی گھسیٹ رہے ہیں. قرآن کیا کہہ رہا ہے, صراط الذین انعمت علیہم, اے اللہ انعام یافتہ لوگوں کا راستہ چاہیے, انعام یافتہ لوگوں کا. تو انعام یافتہ باقاعدہ لوگ ہوں گے, 4-6 آدمی نہیں ہو سکتے. حدیث کہہ رہی ہے لا تجتمع امتی علی ضلالہ, میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی. پوچھے تو صحیح ان لوگوں سے کہ جو آپ کو علماء کے خلاف لے کر جاتے ہیں, مذہب کا, کچھ تو مذہب کو مانتے ہی نہیں, جو مذہب کا لیبل لگاتے ہیں, ان سے پوچھو مجھے 10 ایسے علماء کے نام بتا جو تو تمہاری نظر میں برحق ہوں. خدا کی قسم قیامت آ جائے گی وہ 10 آدمیوں کے نام, کیونکہ کوئی بھی 10 ایسے نہیں ہوگے جو ان کے نظریات سے 100% متفق ہوں. اب انہوں نے 2 حصے کر دیے, علماء سو اور علماء حق. تو ان سے پوچھو اچھا علماء حق جو ہیں ان کے 10 علماء کے نام تو بتاؤ, وہ کون ہے؟ کوئی بھی نہیں ہوگا, تو ہے ہی نہیں ان کی نظر میں. ہمارے ہاں الحمدللہ علماء حق لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں آج بھی موجود ہے جن کے نظریات متفق. فروعی مسائل میں اختلاف تو ہمیشہ سے رہا ہے, بیسک اور نظریات سب کے آپس میں کیا ہیں, متفق ہیں. تو یہ جہنم کی آگ ہے جس کی طرف یہ لوگوں کو لے کر جا رہے ہیں. مجھے افسوس ہوتا ہے یونیورسٹیوں میں کیسے کیسی لبرلزم سکھایا جا رہا ہے, خدا کا انکار, پیغمبر کا انکار, ہر چیز پہ شک. جب طالب علم اس طرح کی باتیں سنے گا تو وسوسوں میں بہرحال آ جائے گا, پھر اس کو وہ اطمینان نہیں رہے گا جیسا اطمینان اسے پہلے ہوا کرتا تھا. تو اللہ نے قرآن میں کہہ دیا تمتعوا, مزے اڑا لو, فإن مصیرکم الی النار, آنا کہاں ہے, جہنم کی آگ کی طرف. یہ جو ہے نا کہ ایک بت خود سے وجود میں نہیں آ سکتا, تو اس بت جیسا چلتا پھرتا انسان جس میں دیکھنے سننے سمجھنے کی صلاحیت ہو, یہ کیسے خود سے وجود میں آ گیا؟ اس کے لیے لیبارٹری کی ضرورت نہیں ہے. لوگ ہمیں کہتے ہیں آپ نے کیا سائنس پڑھی ہوئی ہے؟ ڈارون نے جو تجربے کیے تھے وہ آپ نے سارے کر لیے ہیں بھائی. ڈارون نے تو بڑے تجربے کے بعد ایک تھیوری لے کر آیا تھا. اس کے لیے اللہ کی قسم تجربوں کی ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے کیا چاہیے؟ تھوڑی سی سینس چاہیے. یہ ایسے ہی ہے جیسے میں نے ان سے, ایک صاحب کہنے لگے, میں نے کہا اچھا یہ جو بت بناتے ہیں ہندو, اگر کوئی آ کے سائنسدان کہے یہ کروڑوں سال کے بعد خود سے وجود میں آیا ہے, تو آپ اس سائنسدان سے کہو گے کیا آپ نے تجربے کیے ہیں؟ وہ کہے گا اس کے لیے تجربے کی کیا ضرورت ہے بھائی, ہیں؟ آپ اس سے کہو کیا آپ نے تجربے کیے ہیں کہ یہ کروڑوں سال میں خود سے وجود میں نہیں آ سکتا, یا آپ نے وہ فیکٹری دیکھی ہے جہاں یہ بت بنتے ہیں, آپ نے کیسے کہ آپ جائیں لیبارٹری میں ریسرچ کریں اور پھر بتائیں, پھر لوگ آپ کی بات مانیں گے. وہ کہے گا بھائی یہ جو آنکھ ناک کان یہ جو جڑے ہوئے ہیں نا ایک اسٹائل سے, بت کی بات کر رہا ہوں انسان کی نہیں, انسان تو بت سے زیادہ پیچیدہ ہے. یہ جو جڑے ہوئے ہیں بھائی یہ لیبارٹری ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہے, اتفاق سے ایسا نہیں ہو سکتا. یہ جو بامیان میں بت تھے پہاڑوں میں تراشے گئے تھے, یہ خود سے تھوڑی تھے تراشا گیا تھا یار. ہوا تھوڑی ایسے اسٹائل میں بت کو بنا سکتی ہے. ہوا تو بنائے گی ایک بگولا, اس میں آنکھ ناک کان. بادلوں میں بنتے ہیں, کبھی آپ نے دیکھا ہوگا وہ ایک گھوڑا بھی نظر آ رہا ہوتا ہے اور وہ بھی نظر آ رہا ہوتا ہے بت بھی, لیکن وہ ہمارا ایک خیال ہوتا ہے اور وہ بھی تھوڑی دیر کا ہوتا ہے, اس کے بعد وہ بھی غائب. ایسا مسٹنڈے کی طرح بت باقاعدہ بنا ہوا بیٹھا ہو اور دیکھ رہا ہو, کوئی ادھر دیکھ رہا ہے, کوئی ادھر دیکھ رہا ہے, کوئی یوں کر رہا ہے جیسے ان کے ہوتے ہیں, یہ نہیں ہوتا بھائی. تو یہ چلتا پھرتا بت جس کو قرآن کہہ رہا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, دنیا کی سب سے حسین ترین مخلوق, سوچتا ہے, سنتا ہے, سمجھتا ہے. یہی گوشت کا ٹکڑا ہے زبان, کوئی چیز اس پر لا کے رکھ دو گے فوراً سگنل دے گی کیسا ہے, کڑوا ہے میٹھا ہے, لیکن ناک نہیں بتائے گی کڑوا ہے یا میٹھا, اور زبان خوشبو نہیں بتائے گی. یہی ناک کے قریب لے کر جاؤ گے تو ناک یہ نہیں بتائے گی کڑوا ہے یا میٹھا, ناک بتا دے گی بدبودار ہے یا خوشبودار, اس کی خوشبو کیسی ہے. یہی ہاتھ پہ رکھو گے تو ٹیمپریچر بتائے گی, ٹیمپریچر بتائے گا ہاتھ ایک ایک. اور عجیب بات ہے, ایسی ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے نا, ایڈجسٹمنٹ ہے انسان کی باڈی کے آپس میں پارٹس میں اتنی مناسبت ہے کہ اگر ہاتھ کا نوالا, آپ کا ہاتھ نوالے سے جل رہا ہے نا, تو اس کا مطلب زبان اس کو برداشت نہیں کر سکتی. قدرت نے پہلے ہاتھ دیا نا
کہ ہاتھ سے اٹھا کے ڈالو گے. ہاتھ نہیں برداشت کر پا رہا, زبان نہیں برداشت کرے گی. اور ہاتھ نے اگر برداشت کر لیا تو زبان تو وہ نوالا آپ کا منہ نہیں جلائے گا. ایک ایک چیز میں ایسی مناسبت. بچہ پیدا ہو رہا ہے, اس کا ویٹ اگر زیادہ ہے, اس کو دودھ کی ضرورت زیادہ ہے, تو چھاتیوں میں دودھ زیادہ پیدا ہو رہا ہے. یہ کیسا بت ہے بھائی ماں کا ہے, جو ایسا ٹیکنیکل طریقے سے وجود میں آ گیا کروڑوں سال کے اتفاق کے بعد, کہ ایسا ٹیکنیکل قسم کا بت وجود میں آ گیا کہ وہ دودھ کیوں پیدا ہو رہا ہے. بچہ پیدا ہونے کے بعد کیا اس ماں کے اتفاق سے بنے ہوئے بت کو یہ پتا تھا کہ اس بچے کی خوراک کیا ہوگی؟ دودھ. اور دودھ سے بہتر اس کے لیے کوئی خوراک نہیں ہوگی. تو دودھ ہی کیوں پیدا ہوا؟ چائے کیوں نہیں پیدا ہو گئی؟ پانی کیوں نہیں پیدا ہو گیا؟ دودھ پیدا ہو رہا ہے, اور پیدا ہو کے چھاتیوں میں آ رہا ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے, اسے کچھ معلوم نہیں ہوتا, لیکن اسے یہ پتا ہوتا ہے یہ مجھے فیڈ کہاں سے ملے گی. یہ خدا کی قسم ایسا اتفاق, ان میں ایک چیز اتفاق, ایک آنکھ اتفاق سے وجود میں نہیں آ سکتی جسے دیکھ کے ڈیجیٹل کیمرہ بنایا گیا ہے. یہ پوری باڈی کہاں سے وجود میں آ گئی؟ تو یہ تمہیں جہنم کا ایندھن بنائیں گے. یہ اللہ کو نہیں ماننے والے تو اپنی ترقی پہ فخر نہ کیا کرو, یہ تمہیں جہنم کی آگ کی طرف لے کر جائیں گے. پیغمبروں کا راستہ ہے جو تمہیں کہاں لے کر جائے گا؟ جنت کی طرف. اس کے علاوہ اللہ نے کوئی راستہ رکھا ہی نہیں ہے. اور جو ان لوگوں میں فتنہ فرقہ پرست لوگ ہیں نا, جو یہ کہتے ہیں یہ بھی غلط, تو ان سے بولو کوئی 10 صحیح آدمیوں کے نام بتا دے بھائی. تو کتنے آدمیوں کے نام؟ 10 صحیح آدمیوں کے. نہیں بتا سکتا. بولو بھائی, نہیں بتا سکتا. تو اس لیے جو صدیوں سے علماء کا سلسلہ چلتا چلا آ رہا ہے, جو پیغمبروں کو فالو کرتے آ رہے ہیں, جو صحابہ کے شاگرد, پھر تابعین کے شاگرد, پھر تبع تابعین کے شاگرد, اور یہ سلسلہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی منقطع نہیں ہوا. انہی کے پاس ہے صحیح دین, وہی تم کو صحیح گائیڈ کریں گے, وہی قرآن و سنت پر تمہیں لے کر آئیں گے. ان میں حق پرست بھی ہوں گے اور ان میں گمراہ بھی ہوں گے. اس سے ہٹو گے تو سوائے گمراہی کے کچھ بھی نہیں ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مٹی کو اللہ نے کیسے مختلف پروسیس میں گزارا ہے بھائی. گوشت بھی اسی مٹی سے بن رہا ہے, اور ہر چیز اسی مٹی سے بنتی ہے. پھر بچہ بھی اسی مٹی سے وجود میں آتا ہے. اب ماں جب روٹی کھاتی ہے تو پہلے خون بنتا تھا, اب اسی روٹی سے بچے کا خون بھی بنے گا, اسی روٹی سے بچے کی گروتھ بھی ہوگی. ہر چیز اسی روٹی سے بنتی چلی جا رہی ہے. اور یہ تمام پروسیس مختلف طریقوں سے گزرنے کے بعد اینڈ کہاں ہوتا ہے؟ اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ بولو بھائی. مٹی. وہ مٹی ساری زندگی مختلف طریقوں سے کھا کے ہماری باڈی میں لگ رہی ہے. کوئی آنکھ بنا رہی ہے, کوئی ناک بنا رہی ہے, کوئی آنکھ کی بینائی بڑھا رہی ہے, کوئی بال کو گرو کر رہی ہے. مختلف طریقوں سے ہوتے ہوتے ایک دن آتا ہے ہارٹ اٹیک, وہ بڑھام سے نیچے گر گئے. بس جیسے ہی گرے اس وقت سے مٹی بننا شروع. فوراً دفناؤ, پہلے اس میں سڑان پیدا ہوگی, کیڑے پڑیں گے. ہوتے ہوتے 1 سال کے بعد قبر جا کے کھولو, مٹی کے علاوہ کچھ بھی نظر نہیں آئے گا. 2-4 ہڈیاں ہوں گی, وہ بھی تھوڑے عرصے کے بعد. بولو نا کیا ہو گیا؟ وہ بھی مٹی. وہ تھوڑی لیٹ ہوتی ہیں مگر ہو جاتی ہیں, وہ بھی مٹی. ختم. پھر اس میں پودے اگاؤ, ہیں کیا خیال ہے؟ کچھ بھی کرو. تو یہ منہا خلقناکم, اسی مٹی سے بنایا, وفیہا, یہ اللہ کی قدرت ہے. تو یہی بات صالح علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں, ہوا انشاکم من الارض, اسی زمین سے تو اس نے بنایا ہی تمہیں, تو تم کیوں اتنا تکبر کر رہے ہو؟ ہمیں یہ آتا ہے, ہمیں یہ آتا ہے. اسی سے تو بنایا. واستعمرکم فیہا, اسی میں تمہیں آباد کیا, تمہیں نسل دی, تمہیں بڑھایا اس نے, آباد کیا اس نے. فاستغفروہ, لہذا تم سے جو غلطیاں ہوئی ہیں تو اپنے رب سے ان غلطیوں اور ان گناہوں پر توبہ کرو, معافی مانگو. ثم توبوا الیہ, پھر اسی کی طرف رجوع کرو. جن باتوں سے اس نے منع کر دیا ان باتوں سے رک جاؤ, جن باتوں کے کرنے کا حکم دیا وہ کام کر لو. تمام پیغمبروں کی ایک ہی دعوت ہے بھائی, جن چیزوں سے روکا جا رہا ہے رک جاؤ. شراب سے روکا جا رہا ہے, چرس ہیروئن سے روکا جا رہا ہے, لڑکیوں سے حرام دوستیوں سے روکا جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا, عورت کو پردے کا حکم دیا جا رہا ہے, بے پردگی سے روکا جا رہا ہے, جلدی نکاح کا حکم دیا جا رہا ہے, رزق کی تنگی کے خوف سے نسل روکنے سے روکا جا رہا ہے, والدین کے ساتھ بد کلامی سے
بولو بھائی, روکا جا رہا ہے. عورت کو شوہر کی نافرمانی سے روکا جا رہا ہے. شوہر کو بیوی کے ساتھ کنجوسی والا معاملہ کرنے سے, بولو بھائی, روکا جا رہا ہے. بد اخلاقی کرنے سے روکا جا رہا ہے. اور والدین کو اولاد کے ساتھ جو بیسک ان کے بنیادی حقوق ہیں ان کو پورا نہ کرنے سے روکا جا رہا ہے. کچھ چیزیں اولاد کو اللہ نے بنیادی دی ہیں, ان میں ماں باپ کو دخل اندازی کی اجازت, زبردستی کی دخل اندازی کی اجازت نہیں ہے. بہت ساری چیزیں, وراثت کھانے سے, بولو نا بھائی, روکا جا رہا ہے. نماز ضائع کرنے سے, اگر حج کا انتظام ہو گیا, پیسے اکٹھے ہو گئے, تو حج کو ڈیلے کرنے سے, بولو نا, روکا جا رہا ہے. فنڈر گیری سے, فنڈر گیری کیا کہتے ہیں, آتا نہیں ہے قرآن و حدیث, مگر علماء کو فالو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. علماء کو فالو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کو کیا کہتے ہیں, فنڈر گیری. دکان پکوڑوں کی اور بات کروڑوں کی. ابھی میں نے ایک, چھوڑو پھر وہی آ جائے گا, وہی آج کل زیادہ اس کو فری کرا رہے ہیں, تو پھر ہر تھوڑے دن میں اس روزانہ میرے خلاف ایک نہ کلپ آیا ہوا ہوتا ہے. تو میں جتنا وہ اس کو بول رہا ہوں نا, وہ اتنا زیادہ کیا ہو رہا ہے, کلپ بازی اس کی. تو اس کو لگ رہا ہے, مجھے لگ رہا ہے اس کے بعد رمضان میں کرنے کے لیے کوئی کام ہے نہیں, تو میں اس کو موقع فراہم کر رہا ہوں. ابھی ایک اور کلپ اس کا آج ہی میں نے دیکھا, اس کا بڑا خاندانی جواب ہے, لیکن وہی ہوگا کہ پبلک کہے گی یار یہ کیا مرغوں کی طرح آپس میں لڑ رہے ہیں. تو اللہ کرے کوئی عقل مند ہو جو اسی کو وہیں بیٹھے بیٹھے جواب دے. تو ہم نے کہا ہے بھائی بٹھاؤ, ہم ذرا آپ سے کچھ سوالات پوچھیں گے, سامنے بٹھاؤ کہ میں نے یہ دعویٰ کیا تھا, اس کا آپ نے غلط جواب کیوں دیا. ایک ایک چیز, دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. صالح علیہ السلام نے قوم سے کہا ہوا انشاکم من الارض, اللہ نے تمہیں کہاں سے پیدا کیا, زمین سے. زمین سے, مٹی سے بنایا, مٹی کو مختلف مراحل سے گزارا. واستعمرکم فیہا فاستغفروہ, اس سے استغفار کرو. ثم توبوا الیہ, اور اسی کی طرف رجوع کرو. ان ربی قریب مجیب, میرا رب قریب بھی ہے اور تمہاری دعا کو سننے والا بھی ہے. توبہ کرو, اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا. قالوا یا صالح قد كنت فینا مرجوا قبل هذا, جواب کیسا عجیب ہے. اے صالح, تجھ سے تو ہمیں بہت ساری امیدیں تھیں. ہے بھائی, جیسے بچے, کوئی ماں باپ کا بچہ نیک بن جائے, تبلیغ میں 4 مہینے لگا کر آ جائے, ابا سے بولا ابا نماز پڑھا کریں, اماں نماز پڑھا کریں, یہ کیا ہو رہا ہے گھر میں ٹی وی, تو کہتے ہیں یار تو کیا بن کے آ گیا ہے, بڑی امیدیں تھی, تو ابھی امریکہ جانا تھا, تو نے, تیرے لیے تو ہم نے سوچا ہوا تھا, تو ابھی وہاں کسٹم میں جائے گا, ہیں کسٹم میں کیا کرے گا, تو نوٹ چھاپے گا وہاں جا کے. تجھے تو ہم نے بہت ساری جگہ پہ, جن کا میں نام لوں گا تو ان کے فالز آنا شروع ہو جائیں گے ان اداروں سے, وہ کیوں ہمارا مذاق اڑا رہے ہو. تو ہم نے تو تجھے ایسی ایسی جگہوں پہ بھیجنے کا سوچا ہوا تھا. ہم نے سوچا تھا تو سیاست میں جائے گا تو کچھ کرے گا. یہ تو نے مولوی بن کے نصیحتیں کب سے شروع کر دی, نہیں آ رہی بات سمجھ میں. یا صالح قد کنت فینا مرجوا قبل هذا, اس سے پہلے ہمیں تجھ سے بڑی امیدیں تھیں. ایک صحت مند تھا, قبائلی جنگوں میں ہمارے کام آتا, اور بہت کچھ ہمارے لیے کرتا. کیا تو نے نصیحتیں کرنا شروع کر دیں, یہ کرو یہ نہ کرو, یہ کیا ہو رہا ہے. اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا, تو ہمیں ہمارے باپ دادا کے دین سے روکتا ہے, جن معبودوں کی ہم اپنے عبادت کرتے ہیں, باپ دادا جو عبادت کرتے تھے, تو حکم دیتا ہے کہ ہم اسی کی عبادت کریں. وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ, ہم تو شک میں پڑے ہوئے ہیں, جو دعوت تو دے رہا ہے ہمیں اس دعوت پر اطمینان نہیں ہے. صالح علیہ السلام نے کہا یا قومی ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی, اے میری قوم اگر میں رب کی طرف سے دلیل پر ہوں, وآتانی منہ رحمتن, اور اللہ نے مجھ پر رحم کیا, فمن ینصرنی من اللہ ان عصیت, تو میں اگر اللہ کی نافرمانی کروں گا تو اللہ کے عذاب سے مجھے کون بچائے گا, اور تم تو مجھے خسارے میں ڈال رہے ہو. یا قوم ہذہ ناقۃ اللہ, قوم نے کہا کوئی معجزہ دکھائیں. کیا معجزہ, انہوں نے کہا اونٹنی نکال کے دکھائیں اس پہاڑ کا, ایسا بیہودہ مطالبہ ہے نا, یہ کر کے دکھائیں وہ کر کے. تو صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی, اللہ نے اور اشارہ کیا, پہاڑ سے کیا نکل آئی, اونٹنی. اب اللہ جب ایسی کوئی دلیل دکھاتے ہیں نا جس کے سامنے لوگ عاجز ہوں, پھر اللہ کے حکام اس کے معاملے میں سخت ہو جاتے ہیں. پھر اللہ نے حکم دیا کہ یہ اونٹنی نکل تو گئی ہے, اب یہ اللہ کی اونٹنی ہے, لہذا یہ جب پانی پیے گی تو کوئی اور جانور پانی نہیں پیے گا. اور وہ گھٹ گھٹ کر کے پانی پی جایا کرتی تھی. اب یہ ڈر بھی رہے تھے کہ اس اونٹنی کو قتل کریں گے تو پھر مسئلہ نہ ہو جائے, یہ تو ہمارے سامنے پہاڑ واقعی اللہ نے نہ نکالی ہو. تو قرآن میں آتا ہے وَقَارَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ, کچھ 9 شرارتی لوگ تھے جو
اکثر شرارت کیا کرتے تھے. ہر جگہ کچھ شرارتی ہوتے ہیں نا, کافروں میں بھی کچھ کم درجے کے, کچھ زیادہ درجے کے, کچھ تھوڑا شریف شرفا ہوتے ہیں, وہ مذہب تو نہیں مانتے لیکن وہ شرارت بھی نہیں کرتے. تو ہر جگہ ایسے لوگ ہوتے ہیں. تو ان میں کچھ شرارتی لوگ تھے, انہوں نے جمع ہو کر اس اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ ڈالی اور اس کو قتل کر دیا. اور جب ان کو قتل کیا ہے تو اللہ نے فرمایا یا قوم هذه ناقۃ اللہ لکم آیۃ فذروها تاکل فی ارض اللہ, اس کو چھوڑ دو, یہ اللہ کی زمین میں چرتی رہے گی. ولا تمسوها بسوء, اسے اس کے ساتھ برائی والا معاملہ نہ کرنا, اسے قتل نہ کرنا. اگر کیا فیاخذکم عذاب قریب, بہت جلد تم پر عذاب آ جائے گا. فعقروها, شرارتی لوگ تھے, انہوں نے مل کے قتل کر دیا. جب قتل کیا ہے فقال تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام, صالح علیہ السلام نے کہا اپنی قوم جو ایمان والے تھے ان کو لے کے نکلنے لگے اور کہا کہ تمہارے پاس 3 دن ہیں, 3 دن تم اس بستی میں مزے اڑاؤ. لیکن ان کو پھر بھی یقین نہیں آیا, انہوں نے کہا ایسے ہی باتیں کرتے ہیں یہ. فلما جاء ذلک وعد غیر مکذوب, یہ ایسا وعدہ ہے جو جھوٹا نہیں ہے. فلما جاء امرنا, جب ہمارا حکم آیا, نجینا صالحا والذین آمنوا معه برحمت منا, ایمان والوں کو اور صالح علیہ السلام کو ہم نے اپنی رحمت سے بچا لیا. ومن خزی یومئذ, اور اس دن کی ذلت سے بھی بچا لیا. ایک فرشتے نے زوردار آواز ماری تھی اور ان قوم کے کلیجے پھٹ گئے تھے اس سے. ان ربک هو القوی العزیز, تیرا رب بہت طاقتور اور ہر چیز پر غالب ہے. وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ, اور ظالموں کو ایک زوردار آواز نے پکڑا ہے. فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ, اپنے گھروں میں سب کے سب اوندھے پڑے رہ گئے, سب برباد ہو گئے اپنے گھروں میں. تو یہ قوم صالح تھی, اس کو اللہ نے دوسرے مقام پر بھی تفصیل سے بیان کیا ہے.